آپ نے آج تک یہ اتحاد امت دیکھا ہے کہ ایک اہل حدیث بریلوی کے حق میں کلپ چڑھا رہا ہو میرے خلاف کہ انجینئر غلط کہہ رہا ہے، بریلوی صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور وہ اہل حدیث ہو؟ سر اتنا بڑا آگ پانی جمع کرنا، یہ تو ہم نے اتحاد کرا ہے۔ ایک بریلوی مولوی دیوبندی اور اہل حدیث کے حق میں کلپ چڑھا رہا ہے کہ یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، ان کے تو کم از کم کو بزرگ ہیں، یہ کچھ چل مل رہے ہیں، پتہ نہیں کتوں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا تو اتحاد امت کسی نے خواب میں نہیں سوچا تھا۔ آج تک تو بریلویوں کے حق میں کلپ چڑھاتے تھے، دیوبندیوں کے حق میں، اہل حدیث کے حق میں۔ یہاں تو ایک دوسرے تو اتحاد امت تو اللہ کے فضل سے جو ہم نے کروایا نا جی، اس طرح کا اتحاد امت تو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے کہا یار یہ تو وہ کہنا جی میرے ساڈے بزرگوں نے کیا، وہ کہنا وہ ساڈے نے بھی کیا، اچھا چلو دیکھ لینا جناب، بزرگ تو دیکھو، بزرگ تے سانجے ہوندے نے، کہندے نا ماما تے سانجیاں ہوندیاں نے، یہ کہندے بزرگ تے سانجے ہوندے نے، اور بزرگ ہو گئے نے سانجے۔ تو بزرگ بچاؤ مہم جب شروع ہوئی، انہوں نے کہا ہم آپ کے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں، آپ ہمارے کا۔ وہ آپس میں بے شک لڑتے رہے آپس میں، میرا کلپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی جنگیں رہی ہیں ان میں۔ تو اتحاد امت اللہ کے فضل سے کروایا۔ میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے سب کے پیچھے نمازیں پڑھو ایک ایک فرقے کا نام لے کے؟ تو اتحاد امت نہیں ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہ کو مسلم کہو، کیا یہ اتحاد امت نہیں ہے؟ اتحاد امت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے نام پہ ہوگا یا مسلم نام پہ ہوگا؟ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں بابوں کا ماننے والا بھی نہیں، سو کالڈ وہابی بھی نہیں، میں مسلم ہوں، تو اسی نام کے اوپر ہوگا۔ باقی طارق جمیل صاحب کی مثالیں دینا غلط ہے۔ طارق جمیل صاحب نے گستاخانہ عبارتوں پہ جو لیکچر ریکارڈ کرایا ہے، اس کا کوئی ہے والا آپ کے پاس؟ کوئی نہیں کرایا نا؟ تو سر طارق جمیل صاحب بڑے سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں نے ان کاموں کو ہاتھ ہی نہیں ڈالنا۔ لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کا مسئلہ تو یہی ہے۔ بریلوی، آپ خیر بریلویوں کو مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے، یا میرے برابر تو جانتے ہی ہوں گے۔ کیا بریلوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم دیوبندیوں اہل حدیثوں سے کیسے اتحاد کریں، وہ گستاخ ہیں، کہتے ہیں نا۔ تو سر جب تک بریلویوں کا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو اتحاد امت کیسے ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ جب تک ہم یا ان گستاخوں کو گستاخ نہ کہہ لیں یا ہم یہ ثابت کریں وہ گستاخ نہیں تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اتحاد امت نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ دونوں کام نہیں کیے، ہم نے تیسری بات کر دی ہے کہ بالکل وہ بھی گستاخ تھے اور آپ کے بزرگ بھی گستاخ ہیں، یہ دیکھ لو۔ اسی تیسری بھی شے کاٹ دیتی ہے۔ ایک تو یہ تھا ہم کہتے نہیں یہ جو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو انہوں نے ماننی نہیں تھی۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ گستاخ جو ہے وہ ان کے بزرگ کو ہم ایڈورس کر لیتے، تو انہوں نے کہا ہاں پھر تو آپ ہمارے فرقے میں آ جاؤ۔ ہم نے تیسرا کام کیا، ہم نے کہا وہ بھی گستاخ، آپ کے بزرگ بھی گستاخ، مسئلہ 71B دیکھ لیں، تو اتحاد امت کروا دیا۔ تو میرے ٹاپکس ایسے ہیں کہ اب یہ آپ ایک بندہ جو سرجن ہے، آپ اس سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یار تو ہومیوپیتھک دوائی کیوں نہیں دیتا؟ ہومیوپیتھک کی اپنی فیلڈ ہے، سرجن کی اپنی فیلڈ ہے۔ سرجن نے جب بھی اس کا کام ہی کٹ لگانا ہے۔ آپ ایک سرجن کو کہہ سکتے ہیں یار تیرے کو جڑا بھی مریض آتا ہے تو سیدھا کٹ پھیرنا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس آتے ہی مریض وہ ہے جس کو کٹ پھیرنا ہوتا ہے، جس نے کٹ نہیں پھروانا ہوتا وہ تو ہومیوپیتھک دوائیاں ہی کھاتا ہے نا۔ جب وہ میری سٹیج تک پہنچتا ہے تو میں تو کٹ والی سٹیج ہی ہے نا سر، تو یہ سرجن والا کام ہے ہمارا، تو ہماری تو مجبوری ہے۔ تو اتحاد امت کروا رہے ہیں الحمدللہ اس بنیاد پہ کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کے رو کہ یار تہاڈے بزرگوں نے بھی ہاتھ کیتا، ساڈے نے بھی ہاتھ کیتا۔ تو میں نہیں کہتا آپ مجھے مجدد مان لیں کہ آپ نے ہمیں بتایا، میں نہیں، میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچے اور نعرہ لگائیں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تسلی ہوگی؟